ماہ ربیع الاول کی فضیلت اور اس کے تقاضے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا قمری مہینہ ہے۔ ربیع عربی زبان میں موسم بہار کو کہا جاتا ہے اور اول کے معنی ہے پہلا، تو ربیع الاول کے معنی ہوئے پہلا موسم بہار۔ موسم بہار دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تو اس کا ابتدائی زمانہ جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اور دوسرا وہ زمانہ جب پھل پک جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کو ربیع الاول یعنی پہلا موسم بہار، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الثانی یعنی دوسرا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ جب ان مہینوں کے یہ نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت بہار کے یہی موسم تھے، اور پھر بعد میں ان مہینوں کے یہی نام پڑ گئے۔ اس مہینے میں سرور دو عالم حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ جب پیر کے دن روزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو ماہ ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مہینے سے متعلق محسوس اعمال کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اس ماہ سے متعلق اپنی طرف سے اعمال، عبادات اور بیان کرنا شریعت میں زیادتی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کا شباب، آپ کی بعثت، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کی عبادت و نماز، آپ کے اخلاق، آپ کی صورت و سیرت، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی صلح و جنگ، خفگی و غصہ، رحمت و شفقت، تبسم اور مسکراہٹ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، الغرض آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت و سکون امت کے لیے اسوہ حسنہ اور اکثیر ہدایت ہے، اور اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا مذاکرہ کرنا اور دعوت دینا امت کا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک ایک نقشے کو اپنی زندگی کے ظاہر اور باطن پر اس طرح آویزاں کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی صورت و سیرت، چال ڈال، رفتار گفتار، اخلاق و کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تصویر بن جائے، اور دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ دوسرا طریقہ، جہاں بھی موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر مجلس و محفل کو معطر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اعمال اور طریقوں کا تذکرہ کیا جائے۔ سلف صالحین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین اور ائمہ کرام ان دونوں طریقوں پر عمل کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے عمل سے زندہ کرتے تھے، اور ہر محفل مجلس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے، اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و ثواب، اتنا باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک صرف ایک مہینہ یعنی ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور ربیع الاول کے بھی صرف ایک دن
اور ایک دن میں بھی صرف چند گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کا ذکر کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا ظلم سیرت طیبہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ رسمی مظاہرہ کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت نہ تھی، وہ اس کی روح کو اپنائے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سے کیا چاہتے تھے؟ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا۔ خلاصہ کلام: اصل ربیع الاول اس کا ہے جو دن رات ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتا ہے۔ سال میں ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، 12 ربیع الاول کے لیے نہیں، جس کی ہر سانس 12 ربیع الاول ہے، جو اللہ کے نبی کی سنت پر زندہ رہتا ہے، ہر سانس میں سوچتا ہے اور اہل علم سے پوچھتا ہے کہ یہ خوشی کیسے منائیں، شادی کیسے ہو، غمی کیسے ہو، ساری سنتیں پوچھتا ہے اور سنت پوچھ کر سنت کے مطابق خوشی اور غمی کی تقریبات کرتا ہے۔ تو جس کی ہر سانس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فدا ہو، اس کی ہر سانس 12 ربیع الاول ہے۔ جو شخص آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہے اس کا روزانہ 12 ربیع الاول ہے، کیونکہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی ہے کہ امت آپ کے نقش قدم کی اتباع کرے، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ والسلام۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔